چلی کے ساحل سے بہت دور گہرے پیسفک اوشن کے ٹھیک اس حصے میں جہاں چاروں طرف صاف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی اس ویرانیوں میں یہاں ایک چھوٹا سا آئرلینڈ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئرلینڈ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس پیسفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا، بالکل یہ آئی لینڈ یہاں پائے جانے والے دیوقامت اسٹیچوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسیفیکیشن کے اس لینڈ پر ہزاروں کی تعداد میں پائے جانے والی یہ بھاری آخر بنائی کس نے تھی؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آئے تھے؟ وہ ایلینز تھے یا پھر ہم جیسے انسان تھے؟ ایکس اسٹوڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ بات ہے ایئر 1722 کی، یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلور جیک برون اپنی بوٹ میں تیرتے تیرتے غلطی سے اس آئس لینڈ پر آ پہنچا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس آئس لینڈ پر پتھر سے بنے کچھ اسٹیچوز سمندر کو پیٹھ دے کر کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچو کسی دیو کی طرح لگتے تھے جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جیکوب کو یہ منظر کافی حیران کن لگا اور تبھی اس نے آئس لینڈ کو مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ پتہ یہ چلا آئرلینڈ صرف چند اسٹیچوز نہیں بلکہ کئی ایسے اسٹیچوز سے بھرا پڑا ہے جن میں سے کچھ کھڑے ہیں تو کئی زمین پر گرے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ جس دن یہ ایکسپلور آئس لینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا۔ اس دور میں گنے چنے لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ اس آئی لینڈ کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اس اسٹیچوز کو کس نے کیوں اور کب بنایا یہ گنے چنے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اس دن سے لے کر یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ مسٹرس لینڈ صرف دیکھنے جاتے تھے تو کئی ان کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ 300 سال کی کوشش کے بعد آخرکار اب آرکیولوجسٹ نے یہاں چند ایسے ثبوت تلاش کیے جس کو دیکھ کر اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اس مسٹری کو سولو کرنے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح ایسٹر آئی لینڈ سمندر میں اتنا تنہا ہے کہ اس کا پڑوسی پٹ کین آئس لینڈ یہاں سے 2075 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن یہاں پر انسان بھی نہیں بستے۔ 500 لوگوں کی آبادی والا قریبی آئی لینڈ یہاں سے 2600 کلومیٹر دور ہے جو مینگری وار کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ خود چلی کے ٹیریٹری میں آتا ہے اور یہاں سے چلی کا ساحل بھی 3512 کلومیٹر دور ہے۔ آج کے دور میں یہاں پہنچا جانا صرف پلین کی مدد سے ہی پاسبل ہے، جو چلی سے ایسٹر آئی لینڈ تک پہنچائے جانے میں پورے 5 گھنٹے لگاتا ہے۔ ایک نارمل سائز کے شہر جتنے بڑے اس آئی لینڈ میں قریب 1000 بڑے بڑے اسٹیچوز موجود ہیں اور ان اسٹیچوز کو موئی کہا جاتا ہے۔ ان اسٹیچوز میں سے کئی کی آنکھیں ہیں تو کئی بغیر آنکھوں کے بنائے گئے تھے، جبکہ ان کی لمبی ناک، شارپ چن، چپٹے سر اور لمبے چہرے ان کی شکل کو ایک انوکھی پہچان دیتے ہیں۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہ اسٹیچوز 13 سینچری میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے قریب 700 سال پہلے۔ کئی اسٹیچوز اپنی باڈی سمیت آئرلینڈ کے بارڈر پہ شام سے کھڑے ہیں تو کئی کے صرف چہرے زمین پر پڑے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن 2012 میں کے دوران ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ان کے چہرے ہی نہیں بلکہ ان کی پوری باڈی بھی ہے جس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے لمبے اسٹیچو کی ہائٹ 33 فٹ ہے۔ اس کی ہائٹ ایک پیسنجر بس کی لمبائی جتنی ہے، جبکہ اس کا وزن 90,000 kg بتایا جاتا ہے، جس کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلانے کے لیے بھی 500 لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حیران کن چیز تو تب پتہ چلی جب یہاں ایک ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو ایک ایسا اسٹیچو ملا جو انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کی ہائٹ 70 فٹ ہے، جبکہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزن 300 ٹن کے آس پاس ہوگا۔ پتھر کو تراش کر اسٹیچوز
بنانا اور پھر اتنے زیادہ وزنی اسٹیچو کو آئرلینڈ کے ڈفرینٹ اسپاٹس پر لے کر کھڑا کرنا، یہ ایک ایسا ٹاسک لگتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ لہٰذا کئی سالوں تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کام اسپیس سے آئے ایلینز نے کیا ہے، لیکن ماڈرن ریسرچ سے یہ تھیوری بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سائنسسٹ اور آرکیولوجسٹ کو کئی ثبوت مل چکے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اسٹیچوز اسی آئی لینڈز پر موجود ہیں۔ آئی لینڈ پر موجود اس والکینو سے نکلنے والے والکین ایک ایش اسٹون سے بنائے گئے تھے، یعنی یہ کام یہیں اس آئی لینڈ پر رہ کر کیا گیا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ جب اس اسٹیچو کی صرف آنکھ کو پتھر پر تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس کام میں پورے 3 دن لگ گئے۔ یہ کام ایک خاص ٹول کی مدد سے کیا گیا جو پرانے دور میں لوگ پتھر تراشنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ فل سائز کے ایک اسٹیچو کو بنانے میں 12 مزدور کی ٹیم کو کم سے کم 1 سال لگ جاتا ہوگا۔ یہاں موجود انکمپلیٹ اسٹیچو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ بڑے پتھروں پر وہی پڑے کام کر کے اس کو اسٹیچوز کی شکل میں تراشا جاتا تھا۔ اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو پتھر سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ ریسرچ ٹیم کو تراشنے کی بات تو سمجھ آ گئی، پر اب یہ سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا اتنے وزنی اسٹیچو کو کیسے کئی دور کلومیٹر آئرلینڈ تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ آخر کار ایک اسٹیچو کا وزن قریبی 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر مشینز کا سہارا نہ ہو تو یہ کام کرنا امپاسبل لگتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کئی اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا جو بیچ راستے پر گرے ہوئے تھے، اور ان سارے گرے ہوئے اسٹیچوز میں ایک چیز کامن تھی۔ جو اسٹیچو کسی سلوپ پہ گرے ہوئے دیکھے گئے وہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، جبکہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے اسٹیچو چڑھائی پر پائے گئے۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تب یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے اور ٹرانسپورٹ کے دوران ہی یہ گر کر ٹوٹ گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس اسٹیچو کو رسیوں سے پکڑ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا۔ جی ہاں، اسٹیچو کو چلا کر آئرلینڈ کے ڈفرینٹ لوکیشنز تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس بات کو پروف کرنے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچو بنایا گیا اور اس کی تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر اس کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب اس کو کھینچا گیا تو اسٹیچو حیرت انگیز طور پر آگے بڑھنے لگا۔ اس طریقے سے اس اسٹیچو کو 50 فٹ کے ڈسٹینس تک موو کیا گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسٹیچوز کو اسی طریقے سے موو کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر مسٹری کو سولو کرنا ابھی بھی باقی تھا۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 1000 بنائے اور یہاں آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ انکمپلیٹ اسٹیچوز ہی چھوڑ کے گئے؟ ایک اسٹڈی میں بتایا گیا کہ راپا نوئی یا ایسٹر آئرلینڈ پر کس دور میں 17,500 لوگ رہتے تھے۔ 17,500 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشین تھے جو ایئر 300 میں اس آئرلینڈ پر آئے تھے، یعنی 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پہ تب یہ پورا آئس لینڈ ایسا نہیں دکھتا تھا جیسا کہ آج دکھتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولین ایویڈنس ملے ہیں، جن میں سب سے بھاری مقدار پام ٹریز کی تھی۔ اگر یہاں اتنا ہی گھنا جنگل تھا تو آخر وہ اب گیا کہاں؟ ریسرچ کا خیال ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر ڈیفارسٹیشن کی گئی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پام ٹریز کا یہ جنگل یہاں آنے والے لوگوں کے کسی کام کا
نہیں، ان کو ایک ایسی زمین ریکوائرڈ تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور جہاں ان کو اسٹیچوز کو موو کرنے میں آسانی ہو۔ اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو ختم کیا تھا۔ بڑے پیمانے پر ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ماحول کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایفیکٹ آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروعات میں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن وقت کے چلتے یہاں کی زمین بالکل بنجر ہو گئی، جس کی وجہ سے آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا کم پڑنے لگا، اور پھر آخرکار یہاں کے یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آئی لینڈ سے کئی انسانی ہڈیاں اور اسکیلیٹن بھی ملے جن پر چوٹوں کے نشان موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سول واری ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسٹرن آئی لینڈ پر خواتین کی تعداد کم پڑ جانے کی وجہ سے یہاں کی آہستہ آہستہ یہاں پاپولیشن کی کمی ہو گئی، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ بچے جانے والے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے، جہاں پر ان جوائنٹ اسٹون اسٹیچو کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ انسانوں نے ہی بنائے۔ ان اسٹیچو کو پرپز ریلیجن کے لیے بنایا گیا تھا یا پھر ان کا کوئی اور ہی مقصد تھا، اس بارے میں کئی ریسرچ کی اپنی تھیوریز ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے ایکس اسٹوڈیو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگ کے پیارے بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔